اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون قال انی لیحزننی ان تذهبوا به وأخاف ان یأکلہ الذئب وأنتم عنہ غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ آپ انہیں بھیجیے ہمارے ساتھ کل یرتع ویلعب، سیر و تفریح کرے، کھیلے کودے اور کھائے پیے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں۔ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ بے شک مجھے غم ہے، ان تذهبوا به، کہ میں اسے تمہارے ساتھ بھیجوں، اور میں خوف کرتا ہوں ان یأکلہ الذئب، کہ اسے بھیڑیا کھا لے، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس معاملے میں غفلت میں رہو، اور تم غفلت میں رہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، لئن اکلہ الذئب، بھیڑیا اسے کیسے کھا سکتا ہے، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم ایک جماعت ہے، انا اذا لخاسرون، اگر ایسا ہوا تب تو ہم خسارہ پانے والوں، گئے گزروں میں سے ہو جائیں گے، کہ ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا اسے کھا جائے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا، پس وہ لوگ چلے، واجمعوا، اور جمع ہوئے اس بات پر کہ ان یجعلوه فی غیابۃ الجب، کہ ہم اسے ایک گہرے گمنام اندھیرے کنویں میں ڈال دیں گے۔ واوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون، اور ہم نے وحی بھیجی کہ آپ انہیں اس معاملے میں متنبع کریں گے، اور وہ لوگ آپ کو پہچانتے نہیں ہوں گے، ان لوگوں کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ گزشتہ کل ہم نے سنا کہ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے اس میں 10 بیٹوں نے یہ ایک منصوبہ بنایا، یہ ایک پلان بنایا، جو خواب دیکھا تھا، یعقوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا تھا یوسف علیہ السلام نے۔ اب وہ اپنے والد سے، چونکہ والد کے محبوب تھے، اس لیے والد سے منت و سماجت کرنے لگے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کودنے کیوں نہیں بھیجتے۔ اس آیت کے طریق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ان بھائیوں نے اپنے والد سے یوسف علیہ السلام کے باب میں یہ ریکویسٹ کی تھی، یہ فرمائش کی تھی کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیے۔ اس وقت یعقوب علیہ السلام نے ان کی اس ریکویسٹ کو، ان کی اس درخواست کو یعقوب علیہ السلام نے نامنظور کر دیا ہو، اس لیے اب بڑے ادباً اور تاکید کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کو کسی قسم کا کوئی خدشہ نہ ہو، خوف نہ ہو، اس طریقے سے وہ یعقوب علیہ السلام کے سامنے یہ بات رکھ رہے کہ آپ کیوں نہیں بھیجتے، آپ بھیجو ہمارے ساتھ، تاکہ بھائی ہمارے ساتھ کھیلے کودے، کھائے پیے، سیر کرے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جائز امور میں رہتے ہوئے، شرعی حدود میں رہتے ہوئے کھیل کود بھی جائز ہے، سیر و تفریح کرنا یعنی گھومنے پھرنے جانا، اور اسی طرح کھیلنا کودنا، لیکن شرعی حدود میں رہتے ہوئے، شریعت کا کوئی حدود، شریعت کا کوئی حکم پامال نہ ہو۔ اس طریقے سے اگر ہم سیر و تفریح کے لیے نکلے ہوئے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے ایسی جگہوں پر پہنچے ہوئے ہیں جہاں شریعت کا پاس و لحاظ ہو رہا ہے، شریعت کے حکموں کو پورا کیا جا رہا ہے، تو گھومنا پھرنا بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کھیل کود یہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ اس دور میں عامتاً 2 کھیل رائج تھے، 2 کھیل زیادہ تر عامتاً تھے۔ ایک دوڑ لگانا، تیر اندازی کا ایک کھیل، کیونکہ تیر اندازی وہ لوگ سیکھتے تھے، اور دوسرا دوڑ لگانا۔
دوڑنا، ایک دوسرے کی حریفائی کرنا دوڑنے میں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ غزوے میں جا رہے، تشریف لے جا رہے سفر میں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ چلو ہم دوڑ لگاتے ہیں، حریفائی لگاتے ہیں دوڑنے کی. تو اللہ کے نبی اور عائشہ صدیقہ میاں بیوی، اللہ کے نبی شوہر، عائشہ صدیقہ آپ کی بیوی، ام المؤمنین ہم سب کی ماں، دوڑ کی حریفائی لگائی اللہ کے نبی اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، جیت گئے اللہ کے نبی. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا دل میں دکھ ہوا، میں ہار گئی. اللہ کے نبی تھے، دل جوئی کرنا جانتے تھے اور سمجھتے تھے، اس لیے پھر کچھ دنوں کے بعد پھر دوڑ کا پروگرام کیا کہ آج پھر دوڑتے، چلو آج پھر حریفائی کرتے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ضرور. اب اس بار اللہ کے نبی خود بخود تھوڑے آہستہ دوڑنے لگے اور عائشہ کو آگے کر دیا. وہ دوڑتے دوڑتے آگے نکل گئی اور جیت گئی. تو خوش ہو گئی، بہت خوش ہو گئی کہ آج میں جیت گئی، تم ہار گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مرتبہ میں جیتا تھا، تو ہاری تھی. ایک بار میں جیتا، ایک بار تو جیتی، برابر معاملہ برابر ہو گیا. تو یہ دوڑ، تو اس دور میں یہ کھیل عام رائج تھے کہ بھئی دوڑ لگائی جاتی تھی. یا تو گھوڑے سواری کی دوڑ لگائی جاتی تھی، گھوڑے سواری کی، اور دوسرے نمبر پر تیر اندازی کی ایک کھیل کھیلا جاتا تھا اس دور کے اندر کہ تیر لگانا، تیر اندازی. چونکہ اس وقت یہی چیزیں ان کی تھی، تیر چلانا. آج کل کی طرح تو تھی نہیں کہ 47 نکالی اور آواز کیا ٹپکا دیا، بات ختم، آواز بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے فائرنگ کیا اور آدمی چلا گیا. یہ اوزار اس دور میں تھوڑے تھے. اس دور میں تو تیر اندازی تھی، تیروں سے مقابلہ کیا جاتا تھا، یا تلواریں تھی. لیکن تیر اندازی میں صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے صحابہ کے بڑے ماہر تھے. نشانہ تانکنا ہو انہیں تیر اندازی میں تو صحیح نشانہ ان کا جاتا تھا. تو یہ دو کھیل اس دور میں پائے جاتے تھے. تو ان بھائیوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے ساتھ دوڑیں گے، کھیلے کودیں گے. تو شریعت کسی کو بھی کسی چیز سے روکتی نہیں ہے، لیکن شریعت کہہ رہی ہے کہ شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے جو حدود ہے ان حدود میں رہتے ہوئے تم کرو. جو کچھ کرو وہ شریعت کے حدود میں، شریعت کے دائرے میں رہ کر کرو، تو وہ تمہارے لیے صحیح ہے. تو یعقوب علیہ السلام سے جب یہ بھائیوں نے کہا تو یعقوب علیہ السلام نے جیسے گزشتہ کل سنا تھا کہ 2 چیزیں بتلائی کہ ایک مجھے غم ہے اور خوف ہے. پھر انہوں نے اس بات کی بھی تسلی دلائی کہ ہم 10 آدمی اتنے مست قلندر، اتنے مضبوط آدمی ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کیسے چھوٹے بھائی پر بھیڑیا حملہ کرے گا اور کھا جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، آپ بالکل مطمئن رہیے. لیکن چونکہ نبی تھے یعقوب علیہ السلام، نبی ہونے کی وجہ سے ساری چیزیں جانتے تھے، اور یہ محبت طبعی محبت تھی. ورنہ یعقوب علیہ السلام انہیں بتا بھی سکتے تھے یہ بھیڑیے کا اور دور کرنے کا بہانہ. دوسرے نمبر پر براہ راست یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یوسف سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے، تم لوگوں سے تھوڑی کم ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجتا. کہہ سکتے تھے ایسا، لیکن نہیں. یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اگر اس طرح کی بات کہوں گا تو دشمنی اور بڑھ جائے گی، بھائیوں کی یوسف کے متعلق دشمنی بڑھ جائے گی، اور ابھی نہیں تو کسی اور بہانے سے، کسی اور پروپیگنڈے سے پھر کیا کریں گے، یہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالیں گے. اس لیے یعقوب علیہ السلام نے یہ 2 وجہ بیان کی. آگے کہہ رہے کہ پھر جب یعقوب علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی، جب بہت سارا، بلکہ ایک قول یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے بھی کہا کہ تم بھی ابا سے کہو کہ میں ان کے ساتھ کھیلنے کودنے جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے. یہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے بھی کہا. براہ راست انہوں نے والد سے تو کہا ہی، لیکن یوسف علیہ السلام کو بھی کہا کہ تو بھی کہ ہمارے ساتھ کھیلنے کودنے آنا ہے، ہمیں جانا ہے باہر. کیا پورا دن گھر میں گھسا رہتا ہے ابا کے پاس، چل ذرا باہر تو بھی ہمارے ساتھ کھیل کود. یہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا. تو یعقوب علیہ السلام نے پھر اجازت دی، اور اجازت کیسی دی؟ نصیحت بھی کی انہیں. کیا کہا؟ یہودا اور روبل جو 2 بڑے بیٹے تھے ان کو جواب داری دی کہ دیکھو میں یوسف کو بھیج تو رہا ہوں تمہارے ساتھ، لیکن تم اس کا برابر خیال رکھنا، چھوٹا بھائی ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کو کھانا پینا برابر کھلانا، اس کی اچھی خبر گیری کرنا، اور بہت دیر مت کرنا، جلدی سے گھر واپس لوٹ آنا، حفاظت سے جلدی سے واپس لوٹ آنا. اور تمہیں اس کی ذمہ داری دیتا ہوں،
یہ ساری کی ساری ذمہ داری تم دونوں کو دیتا ہوں میں. تو سبھی بھائیوں نے، ان دونوں نے بھی اور سبھی بھائیوں نے یہ اقرار کیا کہ نہیں، ہم چھوٹے بھائی کا برابر خیال کریں گے اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور کھانے پینے کے اعتبار سے بھی ہم اس کا خیال کریں گے اور جلدی واپس آ جائیں گے. یعقوب علیہ السلام اب رخصت کر رہے ہیں. تو جب رخصت کر رہے ہیں تب یہ بھائی لوگ، انہوں نے تو معلوم ہے کہ انہوں نے تو ایک پلان بنایا ہے. اب یہ بھائی لوگ جب یعقوب علیہ السلام انہیں رخصت کرنے کے لیے نکلے تو کچھ دور تک یعقوب علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ چلے رخصت کرنے کے لیے. یہ ایک طریقہ ہے کہ بھئی اگر مہمان بھی ہمارے گھر آ جائے اور مہمان جا رہا ہے تو گھر ہی اس کے اندر سے ہی مت کہہ دو اسے کہ آؤ جو، اور آہستہ سے کہے کہ ہوتا نا پاچھا بار بار آ جاتے نہیں، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ بھئی اسے کچھ قدم تک رخصت کرنے کے لیے جاؤ. گھر کے باہر نکلو، گاڑی لے کر اگر وہ آئے، گاڑی پر بیٹھے، ان کی گاڑی چالو کی، گاڑی سے وہ لوگ روانہ ہوئے تو تم کھڑے رہو، ان کو رخصت کہو، دعا دے کر انہیں کیا کرو، رخصت کہو. اور اگر چلتے کہیں تھوڑے دور تک انہیں جانا ہے، بس اسٹینڈ تک یا اسٹاپ تک ان کے گاڑی کے، تو وہاں تک بھی چلتے ان کے ساتھ تھوڑے دور تک تم جاؤ رخصت کرنے کے لیے. یہ ایک طریقہ بتلایا ہے. تو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کو والد یعقوب علیہ السلام رخصت کرنے کے لیے تھوڑی دور تک گئے. تو اب یہ جو 10 بھائی تھے ان میں سے ہر ایک بھائی باری باری یوسف علیہ السلام کو گھر سے اپنے کندھے پہ اٹھا لیا ہے. ابا کو اچھا لگانے کے لیے، یعقوب علیہ السلام کو اچھا لگانے کے لیے، دیکھو ہم اس کا کتنا خیال کرتے، کیسی خیر پائی کرتے کہ اسے چلنے بھی نہیں دیتے، ہم اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جائیں گے اسے. تو ایک اٹھا رہا ہے، تھوڑے دور گئے تو دوسرے نے اپنے کندھے پر اٹھا لیا. دیکھا کہ جب تک یعقوب علیہ السلام کی نظریں ان پر تھی وہاں تک یہ کھیل انہوں نے کیا، اور جیسے دیکھا کہ اب والد کی نظریں دور ہو گئی، یعقوب علیہ السلام ہمارے والد اب ہمیں دیکھ نہیں رہے، نظر نہیں آ رہے، نظروں سے اوجھل ہو رہے، تو جس کی کندھے پر یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اس نے یوسف علیہ السلام کو نیچے پٹکا کہ چل سیدھا سیدھا چل یہاں سے آپ کو، اور اب ان کو چلایا. اب وہ لوگ تیز چل رہے تھے، یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے. کل بتلایا تھا کہ 7 سال نہیں 12 سال کی ان کی عمر بتلائی جاتی ہے کہ یہ جس وقت واقعہ پیش آیا 12 سال کی ان کی عمر تھی، اور ایک قول کے مطابق 18 سال کی ان کی عمر بتلائی جاتی ہے. اب یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے تو بہت دوڑ نہیں سکتے تھے، تیز چل نہیں سکتے تھے، اور یہ لوگ بڑے تھے، بڑے توانائی تھے، طاقت تندرست تھے تو بہت جلدی چلتے تھے. اب تھوڑے آگے جا کر پھر یوسف علیہ السلام کو ان بھائیوں نے مارنا شروع کیا، پھر ٹپلم ٹپلی شروع کی، آہستہ آہستہ مارنا شروع کیا اب بطور سزا کے. اب اپنا مقصد اب وہ پورا کرنے لگے، جو دشمنی تھی، جو حسد کی آگ ان کے اندر تھی وہ اب پوری کرنے لگا. اب یوسف علیہ السلام کو مار رہے، کوئی ادھر سے مار رہا ہے، کوئی ادھر سے مار رہا ہے. اب یوسف علیہ السلام چھوٹے ہیں، معصوم ہے، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسا مت کرو، ابا سے تم کیا وعدہ کر کے مجھے لائے ہو، ابا نے تمہیں کیا نصیحت کی تھی، کیا کہا تھا. لیکن وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ تو اب پکارتے رہو، 11 ستارے دیکھے نا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو خواب کا علم ہو چکا تھا، ان بھائیوں کو بھی، کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے اور اس کی کوئی بڑی شان ہونے والی ہے. اس سے پہلے کہ اس کی کوئی بڑی شان ہو یہ معاملہ ہی نمٹا دو کہ اس کی کوئی بڑی شان ہو ہی نہیں. تو کہنے لگے کہ وہ 11 ستارے ہیں نا، اس سے تو مدد مانگ، وہ تجھے بچائیں گے. اب ہر بھائی ایک معاملہ کر رہا ہے، مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے. اب ایک کے بعد دوسرے کے پاس، ہر ایک کے پاس یوسف علیہ السلام جا رہے ہیں لیکن کوئی آپ کی مدد نہیں کر رہا. پھر آخر میں یہودا کے پاس، ایک روایت میں، ایک تفسیر میں اس طرح بھی بتلایا جاتا ہے، تفسیر میں ایک قول کہ یہودا جو ان کا بھائی تھا اس کے پاس گئے اور کہا تم تو بڑے ہو، اور ابا نے تم کو کیا کہا تھا، تمہیں اور روبیل کو یہ جواب داری دی تھی، تم بڑے ہو، دیکھو یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں، ابا کو کیا جواب دوں گے، ابا نے تم سے وعدہ کیا تھا، تم نے ابا سے وعدہ لیا تھا کہ ہم تکلیف نہیں پہنچائیں گے. تو لکھا ہے کہ یہودا کے دل کے اندر رحم آ گیا اپنے بھائی کا، اور اس نے پھر اپنے دوسرے بھائیوں سے کہا کہ دیکھو ایسا مت کرو، کیوں ایک بے جان کو ہم قتل کرنے جا رہے ہیں، بے قصور بھائی کو ہم کیوں تکلیف پہنچا رہے ہیں، کیوں ہم انہیں قتل کرنے جا رہے. اچھا یہ ہے کہ انہیں ہم کھیل کود لے اور اپنا کام نمٹا کر جلدی جلدی گھر لوٹے اور والد کے سامنے ان کا یہ محبت بھرا بیٹا ان کو سپرد کر دے. ہم یہ یہودا نے ہمدردی دکھائی، رحم دکھایا ہے یہودا نے. تو اور جو بھائی تھے دوسرے 9 بھائی یوسف علیہ السلام کو چھوڑ کر دوسرے، یہ 10 میں سے ایک یہودا نے تو یہ ہمدردی، تو دوسرے 9 تھے انہوں نے کہا تو سیدھا سیدھا رہنے دے،
تو یہ کام اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ وہاں جائے اور یوسف پھر ابا کو یہ بات کرے کہ یوسف امینوں نے بچایا مجھے اور اس طرح، تو ابا کی نظروں میں تو بھی اچھا ہو جائے گا، تو ابا کی نظروں میں بڑا بننا چاہتا ہے، دیکھ تجھے ہمارا ساتھ دینا ہے تو دے، ورنہ تجھے بھی ٹپکا دیں گے، تجھے بھی قتل کر دیں گے ہم، راستے میں مت آ تو۔ تو یہودا نے دیکھا کہ سالے 9 ہے سامنے، میں اکیلا ہوں، اگر میں بیچ میں آیا تو میرے ساتھ بھی یہ لوگ معلوم نہیں کیا معاملہ کریں گے، اس لیے یہودا نے پھر کہا کہ اچھا کچھ کرنا ہی ہے تو دیکھو یہ قریب میں ایک کنواں ہے، وہ بسمار پڑا ہوا ہے، کوئی اس سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھاتا، اس کے اندر کانٹے دار درخت بھی اگ چکے ہیں، اس کے اندر سانپ ہے، بچھو ہے، یہ ساری چیزیں اس میں رہتی ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ اس میں ڈال دو، کوئی سانپ کاٹ لے گا، کوئی بچھو اسے ڈس لے گا، کوئی کانٹا وغیرہ اسے لگ جائے گا، زخمی ہوگا، تکلیف میں سہ کر ختم ہو جائے گا وہ اندر پڑا، تمہارا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا، اس کے خون سے تم ہاتھ کیوں رنگین کر۔ تو بھائیوں کو یہ بات پسند آئی کہ ہاں یہ کام کرنا چاہیے۔ اب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال رہے، تو پہلے اٹھا کر ڈالنا، یوسف علیہ السلام کو ڈالا، اس وقت بھی یوسف علیہ السلام نے مدد چاہی ان سے کہ ایسا مت کرو تم، ایسا مت کرو تم، میرے ساتھ یہ معاملہ مت کرو، ابا نے تم سے کیا کہا تھا، پھر یاد دلایا، لیکن بھائیوں نے نہیں سنی اور اٹھا کر کنویں میں ڈال دیا۔ تو کنویں کو پکڑ لیا، اندر سے اس کی بارڈر تھی، اس کو یوسف علیہ السلام نے پکڑ لیا، وہ اپنا بچاؤ کیا۔ تو پھر ان لوگوں نے اس کو باہر نکالا، یوسف علیہ السلام کو نکالا اور قمیص اتارا، یوسف علیہ السلام نے جو قمیص پہنا تھا وہ نکال کر اس سے ہاتھ باندھ دیے کہ اب کہاں سے پکڑے گے، اور پھر ایک ڈول لی اور رسی سے باندھ کر ڈول کے اندر بٹھایا یوسف علیہ السلام کو اور کنویں کے اندر ڈالا، دیکھا کہ بیچوں بیچ چلے گئے ہیں تو رسی کو اوپر سے کاٹ دیا، رسی کو اوپر سے کاٹ دیا، یوسف علیہ السلام گرے کنویں کے اندر۔ اب ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور پتھر کی ایک چٹان نمودار کر دی وہاں پر اندر ہی، تو یوسف علیہ السلام اس پر بیٹھ گئے، سہارا مل گیا یوسف علیہ السلام کو۔ یا دوسرا یہ کہ جیسے کنویں میں گرے تو پتھر کی چٹان دکھی، یوسف علیہ السلام اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ اب یہ بھائی لوگ اس کے بعد اپنا کام تمام کر کے وہاں سے واپس آئے۔ اب جی کرتا نکالا تھا یوسف علیہ السلام کا، قمیص جو نکالا تھا اس پر ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا اور اس کا خون اس کرتے پر ادھر ادھر لگا دیا کہ اب گھر جا کر ابا کو یہ بتائیں گے کہ بھیڑیا اسے کھا گیا اور یہ خون والا کرتا ہم یوسف کا لے کر آئے۔ یہ ایک پلان بنایا انہوں نے، وہی کہہ رہے قالوا لئن اکلوا فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا اباهم عشاء يبكون۔ وہ لوگ عشاء کے وقت یعنی رات کے وقت واپس لوٹے اپنے والد کے پاس، یہ بھائی لوگ کام ختم کر کے اپنا پلان پورا کر کے واپس لوٹے، کس حال میں؟ یبکون، زور زور سے رو رہے تھے، رات کے وقت زور زور سے روتے ہوئے گھر لوٹے۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نے سنا کہ لڑکوں کے بیٹوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ فوراً گھر سے باہر نکلے، بیٹا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا تمہاری بکریوں پر کسی نے حملہ کر دیا، تمہاری بکریوں کو ضائع کر دیا؟ فرمایا نہیں، اور زور زور سے رونے لگے۔ کہ بھائی رو کیوں رہے ہو تم، چیخو چلا کیوں رہے ہو؟ پھر نظر پڑی کہ یوسف کہاں ہے، یوسف کہاں ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور ہماری اس بات کا آپ اگرچہ یقین کریں گے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ یقین کریں گے نہیں، کہہ بھی رہے، پہلے کہہ رہے کہ بھیڑیا کھا گیا اور پھر اپنے والد سے کہہ رہے کہ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں گے۔ انشاءاللہ باقی بات آئندہ کل سنیں گے۔ روزے کی حالت میں گزشتہ کل جیسے سنا تھا کہ آدمی انجیکشن لے سکتا ہے، آدمی بلڈ چیک کرنے کے لیے، ٹیسٹ کروانے کے لیے دے سکتا ہے، آدمی روزے کی حالت میں بوتل بھی چروا سکتا ہے۔ آدمی اگر کمزوری آ گئی، کم شکتی ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ بوتل چلانی پڑے گی شکتی کے لیے، گلوکوز کی جو بوتل وغیرہ چلاتے ہیں اس طرح کی، تو روزے کی حالت میں آدمی بوتل بھی چروا سکتا ہے، اس سے آدمی کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک انسان ہے جسے بیڑی پینے کی عادت ہے، بیڑی سگریٹ وغیرہ پینے کی عادت ہے، جس کی عادت ہے کہ روزانہ پیتا ہی ہے، اور ایک انسان وہ ہے کہ کبھی کبھی پیتا ہے، ہفتہ 10 دن میں کبھی کبھی من ہو گیا تو ایک آدھ بیڑی سگریٹ پی لی۔ اب اگر جس انسان کی عادت ہے روزانہ بیڑی سگریٹ پینے کی، اور اس نے روزے کی حالت میں بیڑی سگریٹ پی لی، روزے کی حالت میں،
تو اسے اس روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی. روزہ اس کا ٹوٹ گیا، قضا بھی کرنی پڑے گی اور اس کے بعد اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا اس روزے کا. اور کفارہ کتنا؟ ایک کے بدلے میں 60 روزے رکھنے کے روزے کا کفارہ. ایک تو روزے کی قضا ہے، اسی لیے شریعت کہہ رہی ہے نا کہ بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. شرعی کوئی عذر ہے، کوئی کارن ہے اور تم نے روزہ چھوڑا تو اس کی صرف قضا کرنی پڑے گی تمہیں، یعنی رمضان کے بعد ایک روزہ رکھنا پڑے گا. لیکن اگر کارن وغیر جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا تو قضا بھی کرنی پڑے گی اور اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. اور کفارہ کیا ہے کہ 60 روزے رکھنے پڑیں گے رمضان کے بعد. ایک روزہ چھوڑا اس کے 60 رکھنے پڑیں گے. اور وہ 60 بھی کیسے؟ کنٹینیو 60 دن مسلسل لگاتار، ایک بھی دن چھوٹنا نہیں چاہیے بیچ میں. 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے کفارے کے. اگر 60 روزے رکھے اور 60واں روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھا تو اگر 60 بیکار باطل، اب پھر سے یہ کرے، ایک سے پھر 60 رکھو، تو یہ کفارہ ہے. تو انسان کو چاہیے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے روزے کو نہ چھوڑے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.